عثمان صاحب کا، سرمد صاحب کا اور دیگر دوستوں کا، افضل صاحب موجود ہیں، اسد بھائی موجود ہیں. بس جو آخری مقررین ہوتے ہیں ان کے دو مسائل ہوتے ہیں. ایک تو بہت سارے لوگ وہی باتیں کر چکے ہوتے ہیں، دوسرا پھر یہ ہے کہ کھانے کا بھی ٹائم جو ہے وہ قریب آ چکا ہوتا ہے. تو آپ سب کا شکریہ، آپ سب لوگ یہاں پر آئے اور بڑے دور دراز علاقوں سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک چیز میں جب دیکھتا ہوں ایز اے پاکستانی تو بہت زیادہ ایک پریشانی ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں عدم استحکام جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور اس عدم استحکام اور عدم استحکام جو ہے عدم برداشت. ہم پہلے جو چیز مسلکی لڑائیوں میں دیکھتے تھے وہ اب ہم سیاسی لڑائیوں میں بھی وہ شدت دیکھ رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم عام پاکستانی دیکھتا ہے کہ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ ابھی جو رجیم چینج ہوئی اس کے بعد جو حکومت آئی، اس حکومت نے آگے کیا کیا؟ آتے ہی اپنے سینکڑوں لوگوں کے نام اس سے نکال دیے، اپنے مرضی کی قانون سازی کرنے لگ گئے، اپنے کیسز ختم کروانے لگ گئے، نیب کو تقریباً ختم کر دیا ہے، یہ معاملہ بھی سپریم کورٹ جانا ہے. اپنے جو اصلاح یافتہ مجرم ہیں ان کو سیکورٹی دینا، باہر بیٹھے اصلاح یافتہ مجرم اشتہاری فراری مفرور بھگوڑے کو پاسپورٹ جاری کرنا، پھر ہر چیز میں. اور دیکھیں کہ پہلے اگر آپ 40-45 دن کے اخبارات اٹھا کے دیکھیں، کوئی توجہ نہیں تھی کہ معیشت کا کیا کرنا ہے، 22 کروڑ لوگوں کو کیا کرنا ہے. صرف اپنا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، نیب کو ختم کرنا ہے، EVM کو ختم کرنا ہے، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ ختم کرنا ہے. اور اس کا نقصان یہ ہوا جو بھی آپ نے دیکھا کہ پھر پچھلے 15 دن کے اندر جو ہے وہ 84 روپے پیٹرول اور 115-20 روپے جو ہے وہ ڈیزل بڑھا دیا گیا، کیونکہ اور کسی چیز پہ توجہ ہی نہیں تھی، اپنی کرپشن لوٹ مار پہ توجہ تھی. اس میں جو آپ پاکستان کے اداروں کا کردار دیکھتے ہیں، جب پاکستان کے اداروں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا تو لوگوں کے اندر شدت آئی، لوگوں کے اندر مایوسی بڑھی. لوگوں کو یہ لگا کہ یار یہ ملک کے اندر ایک ایسی چور بازاری ہے، ایک ایسا جنگل کا قانون ہے اور کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے. ابھی بھی ایک چیز جو ہائی لائٹ نہیں ہو سکی ابھی تک اس طرح سے میڈیا کے اوپر، ظاہر ہے میڈیا تو ویسے آج کل اشتہارات اتنے زیادہ دے دیے گئے ہیں، وہ ہے نیب قوانین میں تبدیلی. آپ اگر نیب قوانین میں تبدیلی اگر یہ ایگزیکیوٹ ہو گئی تو پاکستان میں پچھلے جو کیسز تھے پچھلے 15-20 سال کے، نہ صرف وہ ختم ہوں گے بلکہ اگلے 20-25-30 سال کے لیے جب تک کوئی اور جو اس وقت منصوبہ ہے دوبارہ ان کو لانے کا، اور جو منصوبے ہیں اگر یہ ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں خدا نخواستہ، تو اس سے پاکستان کو اتنا نقصان ہوگا کہ آپ نے آئندہ کے لیے بھی ایک شیلٹر دے دیا ہے، ایک ایسا تحفظ دے دیا ہے کہ لوٹ مار کرو، دبا کے کرو، کوئی پوچھنے والا اس ملک کے اندر نہیں ہوگا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بہت زیادہ مایوس کن ہیں کہ پاکستان کے ادارے اپنا کردار ادا نہیں کر رہے. لیکن وہیں پر جہاں پر یہ مایوس کن صورتحال ہے وہاں پر ایک امید کی کرن یہ بھی ہے کہ پاکستان کے نوجوان، پاکستان کے یوتھ، پاکستان کے شہری وہ اس وقت باشعور ہیں، ان کے اندر اویئرنیس آ چکی ہے، خواتین ہیں، ایون کہ بچے آپ دیکھیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر ایک شعور آ چکا ہے، اویئرنیس آ چکی ہے. اور اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اتنا زیادہ دباؤ بڑھتا جائے گا ان طاقتور حلقوں کے اوپر جنہوں نے بیٹھ کر فیصلے کرنے ہیں کہ اس ملک میں الیکشن کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اور میں جاتے جاتے یہ ضرور اپنا انالیسس بھی آپ کو دے دوں کہ مجھے جو مرضی یہ کہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے، الیکشن اکتوبر 2023 میں ہوں گے، میں تھوڑی سی انفارمیشن اور زیادہ انالیسس کی بنیاد پہ آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ پاکستان تیزی سے الیکشن کی طرف ہی جا رہا ہے. 2022 کے اندر ہی الیکشن ہوں گے، کیونکہ موجودہ حکمران 16 جماعتوں کا یہ بھانمتی کا کنبہ، چور، لٹیرے، ڈاکو، ملزم، مجرم، جس طرح ان کو مسلط کیا گیا پوری قوم کو نظر آ رہا ہے کیسے مسلط کیا گیا. اور یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے. پہلے پاکستانیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے ملک کے اندر کون کھلواڑ کر رہا ہے، کون کیا کھیل رہا ہے، کون کسے لا رہا ہے، کون کسے گھر بھیج رہا ہے، کون کیسے حکومتیں منوا رہا ہے، کون کیسے حکومتیں گرا رہا ہے. پہلی بار ایک پاکستانی کو نظر آ رہا ہے. آپ موبائل اٹھائیے، آن کیجئے، جا کے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو تو پتہ ہی کسی چیز کا نہیں ہے، کسی ریڈی والے کے پاس جائیے، کیمرہ آن کیجئے، اس سے پوچھئے کس نے یہ حکومت تبدیل کرائی. وہ جو جواب دے گا نا اس میں جو الفاظ وہ استعمال کرے گا وہ ویڈیو آپ اپلوڈ نہیں کر سکیں گے. اتنی اویئرنیس آ گئی اور اتنی لوگ شدت کے ساتھ جو ہے وہ گالم گلوچ کی حد تک آ چکے ہیں، اور اتنی زیادہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ غصہ ہے کہ آپ کہتے تھے تجربہ کار ہیں ان کو لے آئے ہیں، اور جو انہوں نے آ کے ملک کے ساتھ کیا وہ سب کو نظر آ رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جتنا دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے، جن کے اوپر یہ دباؤ ہے وہ زیادہ دیر دباؤ نہیں لے پائیں گے، اور پاکستان جو ہے وہ الیکشن کی طرف جا رہا ہے. اور اللہ کرے کہ چیزیں جو ہے وہ پرامن طریقے سے آگے بڑھیں، ورنہ تو کل آپ نے کراچی میں دیکھ لیا کہ الیکشن کمیشن ایک حلقے میں الیکشن کروانے میں ناکام ہو گیا. کراچی جس میں اتنی ہماری فوج، رینجرز، پولیس، سویلینز نے قربانیاں دے کے کراچی کو امن کا گہوارہ بنایا تھا، اس کراچی میں دوبارہ بوری بند لاشیں، تشدد، قتل و غارت گری، دھاندلی، ٹھپے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ تیزی سے واپس آ رہی ہیں. اگر ایز سون ایز پاسبل الیکشن کروا کے اور عوام جس کو بھی لانا چاہتی ہیں ان کو نہ آنے دیا گیا تو یہ ملک ایک ایسی طرف چلا جائے گا کہ جس طرح کوئی بھی محب وطن پاکستانی نہیں چاہتا.
تو بہرحال یوتھ جو ہے وہ امید ہے کہ وہ اپنا پازیٹیو کردار ادا کریں گے پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے. جو ہم اپنا ذاتی کردار ادا کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ.